بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دعا یا پریئر۔ دعا کیا ہے؟ واٹ از دعا؟ واٹ از پریئر؟ یہ ہے آج کا ٹاپک۔ اسلام میں دعا کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، بہت زیادہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا از دا ایسنس آف عبادہ، دعا از دا کریکس آف دا عبادہ۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعا کتنی زیادہ اہم چیز ہے اسلام میں۔ ایسی حالت میں یہ سمجھنا کہ دعا کچھ مسٹیریس شبد ہیں، ان کو دوہرا دو تو دعا ہو جائے گی، یہ دیٹ از انڈر اسٹیمیشن آف دعا۔ یہ دعا کی تصغیر ہے۔ یہاں تک میں سمجھتا ہوں دعا اس سے بہت زیادہ ہے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں۔ دعا از این ایکسپریشن آف اے لانگ انٹلیکچوئل پروسیس اینڈ ناٹ سمپلی اوکیجنل اٹرنس۔ دعا ایک لمبے عمل کے بعد نکلتی ہے آدمی کی زبان سے۔ آدمی دعا میں جیتا ہے تب اس کو دعا کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ صبح شام رات دن پوری زندگی آدمی دعا میں جیتا ہے، تب اس کو سچی دعا کرنے کی توفیق ملتی ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ لا ترد القضاء الا الدعاء۔ قضا کو کوئی چیز بدلتی نہیں سوائے دعا کے۔ اس سے بڑی بات دعا کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن میں ہے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 186، البقرہ 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا I am near، میں تمہارے قریب ہوں۔ I am near، I respond to the call when I respond to the call when one calls me۔ ایک شخص جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس میں بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ قریب کیوں کہا، کہ میں بندے کے سے قریب ہوں۔ اس پر سوچتے ہوئے میں نے سمجھا ہے کہ نیئرنیس کا جو ایکسپیرئنس کر سکے وہی دعا کر سکتا ہے۔ یعنی خدا کی قربت کا جس کو تجربہ ہو جائے وہی سچی دعا کر سکتا ہے۔ تو خدا کی قربت کا تجربہ کیا چیز ہے؟ جب آپ
گاڈ آل مائٹی کو، کریٹر کو، سسٹینر کو، اپنے رب کو ڈسکور کرتے ہیں. یہ ڈسکوری آپ کے اوپر چھا جاتی ہے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑی اور کیا ڈسکوری ہو سکتی ہے کہ آپ لارڈ آف دا یونیورس کو ڈسکور کریں. پھر جب آپ اسی پر سوچتے ہیں، اپنے اندر، اپنے باہر کی جو دنیا ہے اس میں آپ کو خدا کی جھلکیاں دکھائی دینے لگتی ہیں، تو وہی ہے جس کو میں نیئرنیس میں نے کہا. پریزنس آف گاڈ کا تجربہ آپ کو ہونے لگتا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں خدا کے بہت قریب ہوں. جب یہ نیئرنیس کا تجربہ ہوتا ہے، پریزنس آف گاڈ کا تجربہ ہوتا ہے، تب جو دعا نکلتی ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اس میں جان ہوگی. لیونگ دعا جو ہے، لیونگ دعا تبھی نکلے گی. جو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ کسی بزرگ سے جا کر دعا کروا لو، کسی درگاہ میں جا کر دعا کروا لو، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریڈیکولس بات ہے. یعنی آپ نے خود خدا کے نیئرنیس کا تجربہ ہی نہیں کیا. آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ فلاں بزرگ خدا کے قریب ہے، فلاں قبر والا خدا کے قریب ہے، اس سے جا کر کے دعا کروانا چاہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ انویلڈ ہیں، آپ کی دعائیں انویلڈ ہے. کیونکہ قرآن میں جب یہ بتایا گیا ہے کہ میں بندے کے قریب ہوں، آئی ایم نیئر، تو یہ نیئرنیس کا جب تجربہ ہی آپ کو نہیں ہے تو پھر دعا کیا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دعا کا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ایکسپیرئنس ہے، خدا کے پاس آپ پہنچ سکیں، پریزنس آف گاڈ کا آپ کو ایکسپیرئنس ہونے لگے. دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دعا. یہ نہیں تو دعا بھی نہیں. اس بات کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. ایسا اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ خدا کے پریزنس کا آپ کو جب تجربہ ہونے لگے، خدا کی موجودگی کا آپ کو احساس ہونے لگے، تبھی آپ کے اندر ابدیت جاگتی ہے. یہ احساس جاگتا ہے کہ خدا نے مجھے بنایا ہے، خدا کی بلیسنگ میرے اوپر ہے، خدا میرا سسٹینر ہے، خدا گیور ہے، میں ٹیکر ہوں. یہ سب جب آپ کو ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے تبھی تو دعا نکلے گی. دعا کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگی. وہ دیکھیے، دعا جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کوئی کام ہے اس کو لے کر کے دعا کر رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہو جائے مجھ کو، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میرا کاروبار چلنے لگے. اصل دعا یہ نہیں ہے. اصل دعا جو ہے اپنی ابدیت، اپنے انسان ہونے کی حیثیت کو خدا کے مقابلے میں اسٹیبلش کرنا، خدا کی خدائی کو اکنالج کرنا، اور اپنے عبد ہونے کا، اپنے انسان ہونے کا جو آپ کی جو حیثیت ہے اس کو اسٹیبلش کرنا. اصل چیز یہ ہے، اصل چیز یہ ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبادت، حدیث میں جو کہا کہ دعا عبادت ہے، یہ عبادت کیوں ہے؟ عبادت کیوں ہے؟ عبادت اسی لیے ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دعا جو ہے صرف اپنی دنیا کی ضرورتوں کو مانگنے کا نام نہیں ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اب آپ کو میں ایک آیت یاد دلاؤں. قرآن میں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا کیا ہے انسان کو تاکہ وہ میری عبادت کرے. عبادت کی کو ایکسپلین کیا گیا ہے معرفت سے. معرفت یعنی خدا کی معرفت انسان حاصل کرے، یہ عبادت ہے. اور یہی ہے تخلیق کا پرپس، کریشن کا پرپس. اس معنی کہ معرفت کی سطح پر جو دعا نکلے وہی دعا ہے. اپنی ضرورت کی سطح پر جو نکلے دعا وہ دعا نہیں ہے. معرفت کی سطح پر یعنی خدا کو آپ پہچان لیں، خدا کی آپ کو ڈسکوری ہو جائے، خدا کو آپ ریئلائز کر سکیں، خدا کی معرفت ہو جائے آپ کو. اس کے تحت جو چیز نکلتی ہے اسی کا نام دعا. اسی لیے میں نے کہا کہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک پروسیس کا ایکسپریشن ہے، ایک انٹلیکچوئل پروسیس کا ایکسپریشن ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے یہ جاننا. سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ یہ سوچیے کہ سب سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں لوگ انوکھے لوگوں کی سوچ خیالات ہیں، انوکھی بات ہے. سب سے بڑی دعا سمجھتے ہیں فلاں حضرت سے دعا کرا لی جائے، فلاں درگاہ میں جا کر دعا کرا لی جائے، فلاں کچھ خاص طرح کے شبد ہیں اس کو پڑھ دیا جائے تو سب سے بڑی دعا ہو جائے گی. یہ سب بالکل بوگس باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دعا وہ ہے جو مادری زبان میں ابلے. جب جذبات کا سمندر آپ کے اندر ہوتا ہے، جذبات کا سمندر، تو صرف مادری زبان میں نکلتا ہے. وہ یاد رکھیے، رٹے ہوئے الفاظ میں نہیں نکلتا. اس بات کو سوچیے. آپ کو اپنے کسی عزیز سے بہت زیادہ محبت ہو تو مادری زبان میں نکلے گا، وہ محبت کے جذبات ادا ہوں گے. یعنی جو اس کو لغت العلوم کہا جاتا ہے یا مدر ٹنگ کہا جاتا ہے. مادری زبان کون سی ہے؟ جس میں آپ سوچتے ہو. جس زبان میں آپ سوچتے ہیں وہی آپ کی مادری زبان ہے. تو صبح شام آپ کی جو سوچ چلتی ہے، آپ جانتے ہیں دماغ آدمی کا جو مائنڈ ہے ہر وقت سوچتا رہتا ہے. سوتے وقت بھی سوچتا ہے. وہ سوچنا، تھنک کرنا، یہ آدمی کے مائنڈ کا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. کنٹینیوس پروسیس، کبھی اسٹاپ نہیں ہوتا. وہ آپ سوتے ہیں تب بھی، اس لیے آپ ڈریم آتا ہے آپ کو. ڈریم کیا ہے؟ مائنڈ کا سوچنا ہے. آج میں نے خواب دیکھا کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں. اب ٹرین کھڑی ہوئی، اب اس میں بہت ساری باتیں اس میں دیکھی میں نے. تو جو ایکسپیرئنس مجھے پہلے ہوئے تھے ٹرین کے سفر میں، وہ مائنڈ میں تھے، وہ میں خواب میں ڈریم میں مجھے آ گیا. تو مائنڈ ہر وقت سوچتا ہے. اسی سوچنے کا ایک ایک ایکسپریشن ہے ڈریم، جو رات کو آتا ہے.
تو جس لینگویج میں آپ سوچتے ہو اسی لینگویج میں سب سے بڑی دعا نکل سکتی ہے. کیونکہ سب سے بڑی دعا وہ ہے جو ایک فوارہ بن کر نکلے, ایک سمندر کے طوفان کی طرح نکلے, ایک موج ہے دل میں اٹھے اور وہ منہ سے ابل پڑے. وہی سب سے بڑی دعا ہے. تو ایسی دعا رٹے ہوئے الفاظ میں نکل سکتی ہے, وہ تو اپنے سوچنے والی زبان میں نکلے گی. دیکھیے میں ایک بات عرض کروں, عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول کی جو دعائیں ہیں اس کو یاد کر لو, سب سے بڑی دعا وہی ہے. یہ بھی ایک فیلسی ہے. یعنی پیغمبر کی دعائیں ہیں ان کو رٹ کر لو, اس کو یاد کرو, اس کو کہو تو وہی سب سے بڑی دعا ہے. دیکھیے یہ بہت بڑی فیلسی ہے. پیغمبر کی دعا بھی مادری زبان میں ہوتی تھی. یہ کہنا کہ عربی زبان میں ہوتی تھی, یہ بھی بات کو نہ سمجھنا ہے. پیغمبر کی زبان جو ہے وہ عربی زبان میں نہیں ہوتی تھی. انفیکٹ یہ اپنی مدر ٹنگ میں ہوتی تھی. اس بات کو سوچیے آپ. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے بارے میں تو آپ کہیں کہ آپ عربی میں آپ نے دعا کی, عربی میں, لیکن دوسرے پیغمبروں کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا دوسرے پیغمبر بھی عربی میں دعا کرتے تھے؟ جبکہ قرآن میں صاف صاف ہے کہ وہاں ارسلنا برسول اللہ بلسان قومی. ہر قوم, جس قوم میں پیغمبر آتا تھا اسی قوم کی زبان اس کی زبان ہوتی تھی. تو اس کو چھوڑ کر کے عربی میں دعا کرے گا پیغمبر؟ ہر پیغمبر کی دعا اپنی مادری زبان میں ہوتی تھی. رسول اللہ کی زبان عربی تھی مادری, تو آپ عربی میں الفاظ نکلے آپ کے منہ سے. دوسرے پیغمبروں کی جو زبان تھی اس میں وہ نکلے, وہ نقل ہوا قرآن میں وہ عربی میں. مثلا حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو خدا مجھے شفا دیتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عربی لفظ بولے تھے حضرت ابراہیم؟ کبھی نہیں. جو ان کی زبان تھی وہ اس وقت اس میں بولے تھے, وہ نقل ہوا ہے قرآن میں وہ عربی زبان میں. تو یہ کچھ لوگ ایسی تقریر کرتے ہیں کہ عربی میں جو پیغمبر کی زبان آئی ہے اس نے خدا تک راستہ بنا دیا ہے. بس اسی کو دہراؤ اور بالکل اسی پیٹرن پہ, اسی ٹریک پہ چلتے چلتے دعا خدا تک پہنچ جائے گی. یہ سب بالکل بوگس باتیں ہیں. کوئی شبد, کوئی لفظ, کوئی راستہ نہیں بناتا, کوئی پٹری نہیں بناتا. بالکل انوکھے قسم کی گمراہیاں مسلمانوں میں پھیلی ہوئی. اسی لیے لوگوں کو وہ زبان, وہ دعا نہیں کہنے کی توفیق ملتی جو دلوں کو پھاڑ دیتی ہے, جس میں سینے میں سے ایک سمندر ابل پڑتا ہے. بس رٹے ہوئے الفاظ دہراتے رہتے ہیں. وہ دعا ہی نہیں ہے, وہ تو کمپیوٹر ٹائپ کی دعا ہے وہ. ہر نبی کی زبان اپنے قوم کی زبان ہوتی تھی. ہر نبی کی مادری زبان وہ ہوتی تھی جہاں وہ پیدا ہوا ہے. اسی زبان میں وہ بولتا تھا, اسی زبان میں وہ دعا کرتا تھا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کتاب لے لیتے ہیں, بازار سے خرید لیتے ہیں, اور اسی کو رٹتے رہتے ہیں اور وہی دہراتے رہتے ہیں, تو انہیں دعا کا ٹیسٹ ہی نہیں ملتا. دعا کا ٹیسٹ نہیں ملتا, خدا سے نیئرنیس کا ان کو ایکسپیرئنس نہیں ہوتا. یہ ایک ٹیکنیکل دعا ہوتی ہے,
کمپیوٹر ٹائپ کی دعا ہوتی ہے, ایک روبوٹ جیسا دعا کرے وہ دعا ہوتی ہے. اب میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعا کا ایک بہت اہم نقطہ, بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ میری سمجھ میں آیا ہے کہ دعا کے لیے ایک ریفرنس پوائنٹ چاہیے. ریفرنس پوائنٹ ہو تب دعا نکلتی ہے آپ کی زبان سے. ایبسٹریکٹ طور پر دعا نہیں نکلتی. دعا جو ہے ایبسٹریکٹ طور پر نہیں نکلتی ہے. ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے تب دعا نکلتی ہے, بڑی دعا. ریفرنس پوائنٹ سے میری کیا مراد ہے, میں آپ کو اس کا ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے, یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے. سب سے بڑا جو یعنی چانس ہوتا ہے, سب سے بڑی جو اپرچونیٹی ہوتی ہے, اس کو کچھ سارے لوگ ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ اس کانسیپٹ کو نہیں جانتے کہ ریفرنس پوائنٹ, اٹ ریکوائرس ریفرنس پوائنٹ ٹو میک دعا, ریئل دعا. ایک ریفرنس پوائنٹ ہو تب وہ دعا نکلتی ہے جو خدا تک پہنچ جاتی ہے. کوئی جانتا ہی نہیں اس کو. یہ جانتے ہیں کہ بازار سے خرید لو کتاب, اور دعائیں جو چھپی ہوئی اس کو رٹ لو اور اس کو پڑھتے رہو. دیکھیے, میں کچھ مثال دیتا ہوں جس سے اندازہ ہو کہ ریفرنس پوائنٹ سے میں کیا مراد دے رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ, آپ جانتے ہیں کہ وہ مصر سے مدین جانا ہوا, پھر ایک لمبا وہ ہے, قرآن میں بیان ہوا ہے, وہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو اس سفر کے دوران ایک جگہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جہاں جنگل ہوتا ہے, پیڑ ہوتے ہیں. ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں, اور وہاں بیٹھ کر ایک دعا نکلتی ہے ان کی زبان سے. اس کو غور کیجیے آپ. حضرت موسیٰ جو ہے اس سفر کے زمانے میں, جب کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے, کوئی دائیں ہے نہ بائیں ہے, اس وقت ان کی زبان سے ایک دعا نکلتی ہے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. چیپٹر 28 میں, چیپٹر نمبر 28, اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر دعا نکلتی ہے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا تو نے بھلائی میرے لیے اتارے ہو, میں اس کا محتاج ہوں. میں اس پر سوچا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا. وہ پیڑ ان کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن گیا. وہ پیڑ جو تھا, ہرا بھرا پیڑ, حضرت موسیٰ کے لیے ایک پوائنٹ آف ریفرنس بن گیا. انہوں نے دیکھا کہ ایک خوش زمین ہے, اس سے ایک پیڑ نکلا, اور پیڑ میں شاخ, برانچز, پھر ہری بھری پتیاں, سایہ, شیڈو, ایک پورا ہرا بھرا درخت کھڑا ہو گیا. اس وقت خدا کی رحمت انہیں دکھائی دی, ایک رحمت جو ریفلیکٹ کر رہی تھی ایک پیڑ کی شکل میں, ایک ٹری کی شکل میں, ہرے بھرے ٹری کی شکل میں. اس وقت انہوں نے سوچا کہ خدا تیری رحمت اتنی بڑی ہے کہ تو نے اس لکڑی کو ہرا بھرا بنا دیا, اس لکڑی کے اوپر ہری ہری پتیوں کا سایہ کر دیا. اسی طرح تو مجھے بھی ہرا بھرا کر دے, مجھے بھی بھلائی دے دے, مجھے بھی خیر دے دے. وہ پیڑ آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن گیا. تب ان کی زبان سے یہ دعا نکلی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ خدا جس طرح تو نے اس پیڑ کو ہرا بھرا کیا ہے, اسی طرح تو مجھے بھی ہرا بھرا کر دے. یہ ہے پوائنٹ آف ریفرنس.
جب آپ کسی پوائنٹ آف ریفرنس بکھرے ہوئے، ہر وقت بکھرے ہوئے، پوائنٹ آف ریفرنس جو ہے ایسا نہیں کہیں ڈھونڈنا پڑے گا جا کر کے، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر صبح شام وہ موجود ہے. صرف سوچنے سے اس کو آپ پوائنٹ آف ریفرنس یعنی ریفرنس پوائنٹ بنا پاتے ہیں. اس طرح دیکھیے حضرت موسیٰ نے دعوتی کام کیا تھا اپنا ایجپٹ میں، مصر میں. وہاں پر فیرو تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے. تو اس کی بیوی تھی آسیہ. وہ حضرت موسیٰ کے دین کو مانا، اس نے پہ ایمان لائی. تو جب فرعون اب جانتے ہیں کہ وہ خلاف ہو گیا تھا، تو اس نے آسیہ سے کہا کہ میں تم دین چھوڑو موسیٰ کا دین، نہیں تو میں تم کو میں تلوار سے قتل کروا دوں گا. اب آسیہ محل میں رہتی تھی، ان کی بیوی تھی فرعون کی، محل میں رہتی تھی. اب ان کے سامنے یہ آ گیا کہ یا تو محل لے یا خدا کے لیے مرنا پسند کریں. یہ دو میں سے آپشن ان کے سامنے آ گیا. ایک طرف تھی فرعون کی تلوار، دوسری طرف تھا محل. اس وقت ان کے لیے وہ محل پوائنٹ آف ریفرنس بن گیا. اس وقت ان کی زبان سے نکلا، انہوں نے قبول کر لیا کہ محل چھوٹے تھے چھوٹے، سچائی میں نہیں چھوڑنے والی ہوں. تو مجھے قدر کرتا ہے تو قدر کر دے. تو اس وقت ان کی زبان سے نکلا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. خدایا تو اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دے، اپنے پاس تو میرے لیے گھر بنا دے. یعنی اب تک میں پوائنٹ آف ریفرنس کیسے بنا؟ اب تک میں فرعون کے پاس رہتی تھی اس کے محل میں، اور میں تیرے پاس تیرے محل میں رہنا چاہتی ہوں. یہ ہے پوائنٹ آف ریفرنس، یہ ہے پوائنٹ آف ریفرنس. یعنی اب تک میں فرعون کے پیلس میں تھی، اب تو بھی اپنے پیلس میں جگہ دے دے. اب تک میں فرعون کے گیسٹ ہاؤس میں تھی، اب میں تجھے اپنے گیسٹ ہاؤس میں جگہ دے دے. یہ ہے پوائنٹ آف ریفرنس. دیکھیے جب آپ کسی چیز کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا سکیں، آپ کی دعا بلین ٹائم زیادہ جاندار ہو جاتی ہے. سچی بات ہے، لیونگ دعا نکلتی ہے تب، لیونگ پریئر، جب آپ کسی چیز کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا سکیں. اور پوائنٹ آف ریفرنس کب بنا پاتے ہیں؟ جب آپ سوچیں. جتنا زیادہ سوچیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو چیزیں ملتی چلی جائیں گی. حضرت موسیٰ کا جو تجربہ میں نے بیان کیا آپ کو، یہ میں اس وقت سمجھ پایا جب کہ مجھ پر ایسا تجربہ گزرا، بار بار گزرا. جب بھی میں کسی پیڑ کو دیکھتا ہوں تو ایک بریکل، زمین پر ایک بریکل کھڑا ہوا ہے لگتا ہے مجھے. ایک ٹری، ایک درخت، ایک پیڑ، خدا کا ہرا بھرا بریکل ہے. تو اچانک وہ میرے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک بار میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اور میں ساؤتھ انڈیا کے کسی ایریا میں تھا. میں بہت پہلے کی بات ہے. اس وقت کی بات ہے کہ جب میں ایک سیکر کے روپ میں تھا، سیکر، سچائی کی تلاش میں تھا. تو ٹرین ایک ایریا سے گزری جو جنگل کا ایریا تھا. وہ تو وہاں پر ڈھاک کے پیڑ تھے. آپ میں سے کسی نے اگر ڈھاک دیکھا ہو تو ڈھاک ایک انوکھے قسم کا پیڑ ہوتا ہے. یہ دیکھنے میں آپ جو ہے کہ لکڑی ہے، لکڑی کھڑی ہوئی، لکڑی بالکل لکڑی جیسا ہوتا ہے وہ.
پھر اس میں بہت ہی بیوٹیفل پھول، ریڈ، بہت ہی ریڈ کا ریڈش کہنا چاہیے، بہت ہی بیوٹیفل، اسی لکڑی کے اس میں اس کا جو اسٹم ہوتا ہے، تنا، اس کی برانچز جو ہوتی ہے سب لکڑی جیسی ہوتی ہے، اور اس میں بہت ہی بیوٹیفل پھول لال رنگ کے، اور ہری بھی پتیاں بھی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، کچھ بہت پتیاں نہیں ہوتی ہیں. وہ میرے سامنے اچانک آیا تو میں بالکل تڑپ اٹھا. میں نے کہا خدایا تو لکڑی میں ایسے بیوٹیفل پھول کھلا سکتا ہے؟ تو میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک لکڑی ہوں، میرے اندر بھی تو پھول کھلا سکتا ہے. تیری جو رحمت اتری ہے اس ڈھاک کے پیڑ کے اوپر، اسی رحمت کو میرے اوپر اتار دے. تیری اس بلیسنگ سے یہ پیڑ کلرفل ہو رہا ہے، اسی بلیسنگ سے مجھے بھی کلرفل بنا دے. یہ ہے پوائنٹ آف ریفرنس. یاد رکھیے یہ کتاب میں چھپی ہوئی دعا کو رٹ کر کے دعا کرنا، یہ تو کمپیوٹر ٹائپ دعا ہے، ایک ٹیکنیکل دعا ہے. یہ انسان کی دعا نہیں ہے، میکینیکل دعا ہے، میکینیکل. وہ انسان کی دعا نہیں ہے. خدا نے آپ کو مشین نہیں بنایا، خدا نے آپ کو روبوٹ نہیں بنایا. آپ سے میکینیکل دعا خدا نہیں قبول کرے گا، یاد رکھیے. خدا آپ سے انسان والی دعا قبول کرے گا، لیونگ دعا. خدا نے بنایا آپ کو ایک لیونگ کریچر، تو خدا آپ سے لیونگ دعا قبول کرے گا. اگر آپ چاہیں کہ خدا کو آپ میکینیکل دعا دیں تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. آپ غور کیجیے. کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا تو آپ کو ایک لیونگ کریچر بنایا، زندہ انسان، اور آپ خدا کو جو دے وہ میکینیکل دعا، اور خدا خوش ہے کہ اس کو قبول کر لے گا؟ اٹ از امپاسبل. تو جتنا زیادہ آپ کے اندر سوچنے والا مائنڈ بنے گا، تھنکنگ مائنڈ، جتنا سوچیں گے. قرآن میں آپ پڑھیے تو دیکھیے سب سے زیادہ زور ہے، یعنی قرآن میں نماز کی شکل ہے، کچھ بھی نہیں بتایا گیا. اگر صرف قرآن پڑھ کر نماز پڑھنا چاہیں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یعنی قرآن میں نماز کی ڈیٹیل ہی نہیں. کوئی آدمی چاہے کہ قرآن پڑھ کر نماز پڑھنے لگے، وہ دیٹ از امپاسبل، کیونکہ کوئی شکل تو ہے نہیں قرآن کی میں نماز کی. لیکن ایک اور بات بہت بھری ہوئی ہے اس میں، وہ ہے سوچنا، تفکر، تذکر. یہ تھنکنگ پروسیس جو ہے چلاؤ اپنے اندر. قرآن بھرا ہوا ہے اس سے. خدا کو سب سے زیادہ جو چیز درکار ہے، سب سے زیادہ وہ تھنکنگ پروسیس، سوچنے کا عمل، اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا. خدا نے آپ کے مائنڈ میں یعنی انلمیٹڈ کیپیسٹی رکھی ہے، انلمیٹڈ. آج تک کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں بتا سکا کہ مائنڈ کی کیا کیپیسٹی ہے. تو کیا سب سے بڑی چیز آپ پاس اسی کو آپ انفولڈ نہ کریں، یا خدا پسند کر سکتا ہے؟ جب تھنکنگ کرتے ہیں تو آپ اپنے مائنڈ کی کیپیسٹی کو انفولڈ کرتے ہیں. تھنکنگ پروسیس مینس انفولڈنگ یور مائنڈز کیپیسٹی. صرف تھنکنگ ہی سے انفولڈ ہوتی ہے، اور کسی طرح سے انفولڈ نہیں ہوتی. تھنکنگ از دا اونلی وے ٹو انفولڈ
your intellectual capacity, your the capacity hidden in your mind. تو خدا جو ہے اتنا زیادہ زور قرآن میں کیوں دیا گیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ 500 آیتیں ہیں جو جس میں قرآن میں سوچتے سوچتے پر زور دیا گیا ہے. 500 آیت انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ. تو تھنکنگ پر اتنا زیادہ کیوں ایمفیسس دیا گیا ہے؟ کیونکہ خدا نے سب سے بڑی چیز جو آپ کو دی ہے وہ مائنڈ ہے. پورے یونیورس میں مائنڈ جیسی کوئی چیز نہیں. سب سے بڑی چیز ہے مائنڈ. حدیث میں آتا ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو بنایا اپنی صورت پر. لوگ سمجھتے ہیں صورت کے معنی ہاتھ پاؤں، اس میں بحث چل رہی ہے سینکڑوں برس سے. نہیں، خدا نے انسان کو مائنڈ دیا جو کہ خدا کی اسپیشل چیز ہے. خدا کا مائنڈ بہت بڑا ہے، ہمیں اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ دیا گیا. خدا نے انسان کو وہ چیز دی جو اور کسی چیز کو نہیں دی. کسی گلیکسی کو، کسی سولر سسٹم کو، کسی ہاتھی کو، کسی ٹائیگر کو، کسی اوشن کو، کسی ماؤنٹین کو نہیں دی. انسان کو مائنڈ دیا. مائنڈ جو ہے خدا کی خاص چیز ہے. اسی کا ایک شمع، اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمیں دے دیا گیا ہے. اسی لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی آدم کے اندر. رفقت فیہ بالروح، یہ روح کا ہے. نفخ کو مطلب کہ مجھے منہ سے پھونکتے ایسا پھونکا، یہ مطلب نہیں اس کا. نہیں، اس کو مائنڈ دیا. مائنڈ پھونکنا کا مطلب نہیں کہ اسے منہ سے پھونکتے ہیں آپ، ایسے کچھ پھونکا اللہ تعالیٰ نے. یا روح سے مراد ہے مائنڈ، دماغ، ذہن، تھنکنگ کیپیسٹی، وہ دیا انسان کو. وہ ہے انلمیٹڈ کیپیسٹی، لیکن انفولڈ کرنا آپ کا کام ہے. جب آپ تھنک کرتے ہیں تو اس کو انفولڈ کرتے ہیں. جب آپ انفولڈ کرتے ہیں تو تب آپ کو جا کر کے وہ ملتا ہے کہ آپ وہ دعا کریں، لیونگ دعا جو خدا تک پہنچنے والی ہے. تو تھنک کرنا اور چیزوں کو اپنے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنانا. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ انسان مرتا رہتا ہے، لوگ مرتے رہتے ہیں. آپ نے بہت سے مرنے کے بعد آپ گئے ہوں گے تعزیت کے لیے، آپ قبر پر تجہیز تکفین کے لیے گئے ہوں گے. میں بھی بہت بار گیا ہوں. میں نے کسی ایک انسان کو نہیں دیکھا جو اس موت کو اپنے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنا سکے. آج تک میں نے کم از کم نہیں دیکھا. پوائنٹ آف ریفرنس بنانا کیا ہے؟ یہ سوچ سکے کہ جس سے یہ مرا ہے میں ہی مروں گا. اس کی موت سے اپنی موت کو ریلیٹ کرنا، یہ سوچ سکنا میرا بھی کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. اس کا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے پورا ہو گیا تو مر گیا وہ، میرا بھی کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے تو میں ہی مر جاؤں گا. اس کی موت کو دیکھ کر کے اپنی موت کو سوچنا، جس سے وہ قبر میں ڈالا جا رہا ہے میں بھی قبر میں ڈالا جاؤں گا. جس سے وہ فرشتے آئے اس کو اٹھا کر لے گئے خدا کے پاس، اس کی روح کو، مجھے بھی جانا ہے خدا کے پاس. تو موت کو پوائنٹ آف ریفرنس بنانا. ہر دن لوگ مر رہے ہیں،
ہمارے گھر میں کوئی مر رہا ہے, آس پاس کوئی مر رہا ہے, پیپر میں خبریں آتی ہیں کہ فلاں مر گیا, ٹی وی میں آپ دیکھتے ہیں فلاں مر گیا. ہر دن لاکھوں آدمی مر رہے ہیں, لاکھوں آدمی. مگر میں نے کم سے کم ایسا آدمی نہیں دیکھا اب تک اتنی لمبی عمر میں کہ کسی نے موت کو اپنے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنایا ہو. رسمی طور پر جاتے ہیں لوگ تعزیت کے لیے, ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, واپس چلے جائیں گے. حالانکہ موت سب سے بڑا, یعنی سب سے بڑا واقعہ ہے, سب سے بڑا ایونٹ ہے زندگی میں, جس کو ہمیں پوائنٹ آف ریفرنس بنانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں موت سے بڑا کوئی واقعہ نہیں. کیسے ایک انسان چل رہا ہے, پھر رہا ہے, بول رہا ہے, اور پھر مر جاتا ہے وہ. کیسی انوکھی بات ہے یہ. بادشاہ مر جاتا ہے, بڑے بڑے ویلدی لوگ مر جاتے ہیں, بہت بڑے بڑے اسپیکر, بڑے بڑے رائٹر سب مر جاتے ہیں. کوئی ایسا نہ کر سکا کہ وہ جیتا رہے, جیتا رہے, جیتا رہے, نہ مرے. تو اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ تو خدا چاہتا ہے کہ لوگ دوسرے کی موت کو اپنے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنائیں. یہ سوچیں اس سے وہ مرا ہے, ویسے میں ہی مروں گا. مگر کم از کم مجھے تو کوئی آدمی نہیں ملا جو دوسرے کی موت کو اپنے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنائے. کیسا اندھاپن ہے یہ, کیسا اندھاپن ہے. کیسا اندھاپن ہے. ایک قصہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے, پھر دہراتا ہوں اس کو. ایک نوجوان کا واقعہ, رامپور کا ایک نوجوان تھا, یہ سچا واقعہ ہے. ایک لڑکا تھا, وہ لڑکا ٹین ایجر تھا وہ, تو بائسکل چاہتا تھا وہ. اس کا باپ اسکول ٹیچر تھا, کم آمدنی تھی, لو انکم گروپ میں اس کا شمار ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے بائسکل چاہیے. باپ نے کہا کہ میں بائسکل نہیں خرید سکتا, میری انکم اتنی نہیں ہے. بچے کو شوق تھا, بار بار کہتا رہا وہ. آخر ایک دن ایسا ہوا کہ بیٹے نے کہا کہ مجھے بائسکل چاہیے, بہت زور دے کر. تو باپ غصہ ہو گیا, میں نے کہا کہ اب میں تم کو ماروں گا. تم سے کہہ دیا کہ بائسکل میں خرید ہی سکتا ہوں, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, کیوں مجھ سے بائسکل کی بات کرتے ہو. تو بیٹے کے زبان سے نکلا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں, آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں. اس کے بعد باپ ہل گیا. کیونکہ اس کا, یعنی اس کا فادرہڈ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو گیا. یہ کہا کر کے اس نے باپ کے فادرہڈ کو ڈاؤٹ فل بنا دیا اس کے. میں کیسا باپ ہوں, اپنے بیٹے کو بائسکل نہیں دے سکتا. تو اس نے بائسکل خرید دی اس کی. اس قصے کو میں نے سوچا, اس قصے کو میں نے جب سنا تو یہ میرے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن گیا. میں نے کہا خدایا, میری حیثیت بھی اسی بچے جیسی ہے, اور تو ہی میرا سب کچھ ہے, تو ہی میرا کریٹر ہے, تو ہی میرا لارڈ ہے, تو ہی میرا سسٹینر ہے. تو تجھ سے اگر نہ کہوں تو کس سے کہوں. تو اس بائسکل کا واقعہ جو ہے بچے کا, وہ جب میں جانا میں نے اس کو, تو میرے لیے وہ پوائنٹ آف ریفرنس بن گیا. ایسے روزانہ آپ کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اگر آپ, یعنی آپ سوچنے والے انسان ہوں
آپ سوچنے والے انسان ہوں تو ہر صبح شام آپ کو 5% ملتے رہیں گے. پھر آپ کو رٹی ہوئی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک قصہ میں نے پڑھا، ایک لکھنؤ میں ایک صاحب تھے، وہ پہلے ہوا کرتے تھے آئی سی افسر ہوا کرتے، آئی سی ایس، اب آئی اے ایس ہوتے ہیں. تو برٹش پیریڈ میں آئی سی ایس ہوا کرتے تھے. تو وہ آئی سی ایس تھے، صدیق حسن صاحب ان کا نام تھا. تو آئی سی ایس کے دور میں وہ افسر تھے، وہ شاید پولیس کمشنر تھے، کیا تھے، کچھ بڑے افسر یا کریکٹر تھے وہ. تو بار اس زمانے میں ایک وہاں پہ سکھوا ڈاکو ہوا کرتا تھا اس ایریا میں، لکھنؤ کے ایریا میں، یو پی میں. تو انہوں نے چھاپا مار کر کے اس کو پولیس پارٹی لے گئے، وہ کیسے پکڑ لیا، اس کو اریسٹ کر لیا. اریسٹ کر کے لا کر اس کو ڈاک بنگلے میں رکھا. آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ ڈاک بنگلہ ہوا کرتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو وہ سخت یعنی سردی کا زمانہ تھا، جاڑے کا موسم تھا. تو ڈاک بنگلے ایک کمرے میں اس کو، وہ اس کا ہاتھ وہ تھا، یعنی وہ لگا ہوا تھا ہتھ کڑی، اس کو رکھ دیا اس میں. تو رات کو اٹھے صدیق حسن صاحب راؤنڈ لینے کے لیے. تو وہ گزرے اس روم کے پاس سے جہاں کے سکھوا ڈاکو جو ہے وہ ہتھکڑی میں باندھ کر رکھا گیا تھا. تو اس نے کہا، جنٹ صاحب، یہ لوگ جو تھے، جاہل تھا وہ، پہلے زمانے میں جاہل لوگ جنٹ صاحب کہا کرتے تھے، جینٹل مین کو جنٹ. تو اس نے کہا کہ جنٹ صاحب، آپ کا سکھوا سردی کھا رہا ہے. وہ ڈاکو جس نے انسانوں کا قتل کیا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا، اور کھلا ہوا کرمنل تھا وہ صدیق حسن صاحب سے کہتا ہے کہ آپ کا سکھوا سردی کھا رہا ہے. اسی وقت وہ اپنے کمرے میں آئے اور اپنا جو کمبل تھا، ان کا کمبل لا کے اس کو اڑا دیا. اب اس واقعے کو اگر آپ 5% بنا لیں آپ، اور کہہ سکیں آپ اسی جذبے کے ساتھ کہ خدایا تیرا بندہ سردی کھا رہا ہے. جس انسان کو تو نے پیدا کیا، جس انسان کا تو کریٹر ہے، وہ انسان سردی کھا رہا ہے. تو اگر آپ اس کو 5% بنا سکیں اسی اسپرٹ کے ساتھ، تو خدا کی رحمتیں آپ پر ٹوٹ پڑیں گی. جس طرح صدیق حسن صاحب نے اپنا خود کا کمبل جا کے اڑا دیا اس کو، خدا کی رحمتیں آپ پر ٹوٹ پڑیں گی. لیکن اس کے لیے وہ اسپرٹ چاہیے، وہ ماڈسٹی، وہ اسپرٹ چاہیے. ایک تو دیکھیے ماڈسٹی لوگوں میں بالکل نہیں ہوتی. ماڈسٹی کے بغیر تو دعا کرنا بالکل اٹ از ریڈیکولس تھنگ. میں نے ایک قصہ پڑھا، یہ حسن نظامی جو تھے، اس کے جو درگاہ یہاں پر ہے، تو ان کے بیٹے تھے جو حضرت ضیاء الدین اولیاء جو تھے، ان کے بیٹے تھے حسن نظامی. وہ بڑے اچھے رائٹر تھے اور خود بھی وہ صوفی پیر تھے وہ.
تو برٹش پیریڈ میں جو نواب حیدرآباد ایک بار دلی آئے، آپ جانتے ہو کہ ان لوگوں کا اس زمانے میں راجا اور نواب لوگوں کا سیلون ہوا کرتا تھا، سیلون ٹرین میں جوڑا جاتا تھا ان کو، ایک الگ ڈبہ ہوتا تھا، اس میں چلتے تھے وہ. تو ان کی تو پوری گاڑی آئی تھی. تو نظام حیدرآباد کا اپنا ریلوے تھا، وہاں ریلوے سسٹم کا تھا اپنا خود کا، ایک پورا ملک تھا. تو خیر وہ گاڑی آئی، ٹھہری نظام الدین یہ نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر برٹش پیریڈ میں. تو حسن نظامی جو تھے وہ اسے ملنے کے لیے اسٹیشن پہنچ گئے تھے. تو جا کر کے ڈبے کے پاس کھڑے ہو گئے. اب پولیس والے آئے تو ان کو ڈانٹ ٹپڑ کے پیچھے بھگا دیا. اسے پہچانے کون آدمی ہے، ایک دم پیچھے کھڑا کر دیا. اب بہت سے لائن میں کھڑے ہوئے تھے ملنے کے لیے نواب صاحب کے. تو پہلے تو آگے کھڑے ہوئے تھے. اب وہ انہوں نے کوئی لڑائی بھڑائی نہیں کی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، کوئی گالی گلوچ کچھ نہیں کیا، چپ چاپ جا کے پیچھے کھڑے ہو گئے. بہت ہی ماڈسٹ آدمی تھے وہ، کچھ بھی پولیس سے جھگڑا نہیں کیا، پیچھے کھڑے ہو گئے. اچھا، نواب حیدرآباد جو تھے وہ ان کو پہچانتا تھے بائی فیس. تو جب وہ اپنی سیلون سے باہر آئے تو نظر دوڑائی تو دیکھا کہ حسن نظامی پیچھے کھڑے. جانتے کیا ہوا؟ خود چل کر کے ان کے پاس پہنچے، وہ حسن نظامی کے پاس. نواب حیدرآباد جو تھے خود چل کر ان کے پاس پہنچے، ان کو اپنے ساتھ لائے. یہ ہے ماڈسٹی. آج کل کیا ہے، لوگ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، ذرا سی بات ہو لڑنے لگیں. ماڈسٹی خود میں بہت بڑی ویلیوبل چیز ہے، لیکن لوگ اس کی قیمت نہیں جانتے. ایک قصہ میں نے بتایا تھا، اس کو بھی میں دہراتا ہوں کیونکہ اس سیکوینس میں اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. کہ سنجے گاندھی کے زمانے کا واقعہ یہ ہے. ہمارے اعظم گڑھ کے ایریا کے ایک صاحب تھے جو دیہاتی گاؤں کے آدمی تھے، مسلمان. تو وہ سنجے کی پارٹی میں شامل ہو گئے. تو اس زمانے میں سنجے گاندھی کو مسلمانوں کی ضرورت تھی. تو ہوتے سنجے گاندھی نے ان کو راج سبھا کا ممبر بنا دیا. گاؤں کا ایک آدمی جو ہے نئی دلی میں راج سبھا کا ممبر مل گیا. یہاں پر اس کو رہنے کے لیے گھر مل گیا اور کار مل گئی، ٹیلی فون، کار، سب چیز. تو ہمارے ساتھی تھے ابو الفرقان صاحب، اسی ایریا کے تھے. اب ان کا ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ آئے تو ان سے ملنے کے لیے گئے، وہ جان پہچان تھی. جب واپس آئے وہ تو ان کا صاحب آج کا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. جب وہاں گئے وہ، یعنی جب ممبر پارلیمنٹ کے لیے جو ریزیڈنس ہوتے ہیں اس میں کوئی جگہ ملی تھی رہنے کے لیے، تو اس میں وہ گئے. اب وہاں کار ہے، ٹیلی فون ہے، سب چیزیں ہیں، فرنیچر ہے. تو وہ آدمی جو تھا بتا رہے تھے کہ شروع سے آخر تک بس یہی کہتا رہا، یہ سب سنجے بابو کی دین ہے، یہ سب سنجے بابو کی دین ہے. یہ گہرا جذبہ میں نے کسی کے اندر نہیں پایا کہ سب خداوند برتر کی دین ہے. کیسے کہ یہ گلیکسی، یہ سولر سسٹم، یہ ہوائیں، یہ زمین، یہ غلہ، یہ پھل، یہ میوہ، یہ دریائیں جو بہہ رہی ہیں، کوئی یہ کہہ نہیں سکا، میں نہیں سنا میرے کانوں نے، یہ سب خداوند برتر کی دین ہے. اگر کوئی کہہ سکتا تو اس کو خدا گاؤں سے نکال کر کے لا کر کے یعنی کیپٹل سٹی میں اس کو آباد کرتا، لیکن کوئی کہہ نہیں سکا. کسی کی زندگی میں یہ باغ نہیں ہوگا
یہ باغ نہیں ہوگا کہ خدا کو یاد کرے، وہ خدا کی رحمتوں کو یاد کرے، خدا کی بلیسنگ کو یاد کرے. یہ پوری یونیورس جو ہے وہ اس کے لیے اس سوچ میں ڈھل جائے کہ سب خداوند برتر کی دین ہے. مجھے کم از کم ایسا انسان نہیں معلوم، نہ ساغر میں، نہ اکابر میں، نہ عالم میں، نہ غیر عالم میں، نہ نمازی میں، نہ بے نمازی میں. کہیں بھی میں نے خدا کی بڑائی کا چرچا سنا ہی نہیں. نہ مدرسے میں سنا، نہ مسجد میں سنا، نہ اجتماعات میں سنا، نہ جلسوں میں، نہ اداروں میں. اپنے بڑوں کا چرچا ہوتا ہے، اپنے بزرگوں کا. اپنے جو بناوٹی بزرگ ہیں جو ہمارے خود بنا لیا ہم نے، اکابر جو کہتے ہیں ہم، ان کے چرچے ہوتے ہیں. اتنی بڑی دنیا خدا نے بنا کر آپ کو دی ہے. یہ انوکھا یہ پلانٹ ہے، اس پر لائف سپورٹ سسٹم ہے. آپ بتائیے کہ میں بول رہا ہوں تو میں خدا مجھے سپلائی کر رہا ہے آکسیجن، خدا مجھے سپلائی کرتا ہے روشنی، خدا مجھے توفیق دے رہا ہے کہ میں بولوں، خدا میری بول کو آپ تک پہنچا رہا ہے. یعنی بلین بلین چیزیں انوالو ہیں اس میں. یہ کتنا بڑا آپ کے اندر ابلنا چاہیے سمندر کہ یہ خداوند برتر کی دین ہے. لیکن کوئی نہیں، کوئی ایک انسان میرے علم میں نہیں، نہ میں نے پڑھا، نہ سنا، نہ جانا، نہ کسی نے بتایا مجھے ایسا کوئی انسان رہتا ہے زمین کے اوپر. کیسی انوکھی بات ہے کہ سنجے بابو کے دین سب کو دکھائی پڑے اور خداوند ذوالجلال کے دین کسی کو نہ دکھائی پڑے. کیسی انوکھی بات ہے. سنجے بابو کی چھوٹی سی دین لوگوں کو دکھائی پڑے، خدا کی یونیورسل دین جو ہے، کائناتی دین جو ہے، وہ کسی کو دکھائی نہ پڑے. اسی لیے لیونگ دعا کسی کی زبان سے نہیں نکلتی. حدیث میں آتا ہے کہ تم دعائیں کرو گے، ولا استجاب لکم، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. وہی زمانہ ہے یہ. دعاؤں کی دھوم ہے. آج کل تو لاؤڈ اسپیکر پہ دعائیں ہوتی ہیں. یہاں سے لے کے امریکہ تک دعاؤں کی دھوم ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی دعا کرنا سیکھیے، بڑی دعا کرنا سیکھیے. میں ایک مرتبہ ایک پہاڑی علاقے میں گیا، وہاں پتھریلا علاقہ تھا، اس میں سے چشمہ نکل رہا تھا، پتھر کا چشمہ نکل رہا ہے. اس کو دیکھتے میری آنکھوں سے بھی چشمہ جاری ہو گیا کہ خدا میں بھی ایک پتھر ہوں، تو چاہے تو میرے پتھر میں اسی طرح چشمہ جاری ہو جائے. میرے پتھریلی وجود میں تو چاہے چشمہ جاری ہو جائے. ہر وقت، ہر لمحہ آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس موجود ہے، ہر لمحہ. تو میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا سے کنٹیکٹ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے خدا کی یاد کرنا. جب خدا کو یاد کریں گے تو خدا کے لیے آپ گہری دعائیں نکلیں گی، تبھی آپ اللہ تعالیٰ کے قریبی قرار پائیں گے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچی دعا کرنے کی توفیق دے، مجھ کو اور آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.